نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صوفی بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر 8 کوالٹیز ہونی چاہیے پیغمبروں والی، اور حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب کشف المعجوب میں بھی ان 8 خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی خوبی جو صوفی میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ اسے حضرت ابراہیم کی طرح سخی دل ہونا چاہیے، اسے سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، ربی حب لی من الصالحین دعائیں کرتے رہے، اللہ نے بے شمار دفعہ آزمایا۔ پھر سب سے بڑی آزمائش یہ آئی کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ تو اگر کوئی شخص صوفی بننا چاہتا ہے تو اسے بھی ایسی ہی سخاوت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا حضرت ابراہیم کی طرح۔ دوسری کوالٹی اس کے اندر حضرت اسماعیل والی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی رضا کے اندر راضی ہوئے۔ ان کے فادر نے جب ان سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے آپ کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا جائے، تو انہوں نے جو جواب دیا اس کنورسیشن کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وہ کنورسیشن کیا تھی؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، یعنی کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو بتا رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور پیغمبروں کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں فانظر ماذا ترى، what is your opinion؟ آگے سے کتنا خوبصورت جواب حضرت اسماعیل نے دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر دیں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب اگر آج کا بچہ ہو تو وہ کہے کہ خواب آپ نے دیکھا ہے، آپ اپنی قربانی دیں، آپ بڑے بکرے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل نے کہا کہ میں صبر کروں گا، میں یہ قربانی دوں گا۔ اور اسی کو اقبال نے بھی بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ صوفی کے اندر دوسری کوالٹی حضرت اسماعیل والی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا میں اسے راضی رہنا آتا ہو۔ تیسری کوالٹی اس کے اندر حضرت ایوب والی ہونی چاہیے، جو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا بیماری کے اندر، بیماری ایسی کہ جسم کے اندر بدبو پیدا ہو گئی، کیڑے پڑ گئے، لیکن پھر بھی صبر کیا۔ آج خدا نخواستہ اگر کسی کو ایسی بیماری فیس کرنا پڑ جائے تو وہ موت مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی صوفی بننا چاہتا ہے تو اسے حضرت ایوب والا صبر کرنا پڑے گا۔ فائنلی انہوں نے اللہ سے دعا کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں، تو ارحم الراحمین ہے، کرم فرما دے۔ چوتھی کوالٹی پیغمبروں والی جو صوفی کے اندر ہونی چاہیے وہ حضرت زکریا والی ہے۔ حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے اشارے سے 3 دن گفتگو کرنی ہے، اور انہوں نے اسی طرح کیا، اللہ کے حکم کی فرما برداری کی۔ اس کا ذکر بھی سورہ مریم میں آپ کو مل جائے گا۔ قال ربی اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویہ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ۔ ان آیات میں وہ ذکر ہے کہ انہوں نے اشارے کے ذریعے ہی اپنی قوم کو کہا کہ 3 دن آپ صبح و شام تسبیح کریں۔ بہرحال اس کے اندر صوفی کے لیے تلقین یہ ہے کہ صوفی کو کم سے کم بولنا چاہیے۔ 5ویں جو ہے وہ اس کے اندر حضرت یحییٰ والی خوبی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا متقی کہا اور ان کی تعریف ان الفاظ میں کی، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ اٹھائے جائیں گے دوبارہ زندہ کر کے، اور جس دن وہ فوت ہوئے ان پر سلامتی ہو۔ تو حضرت یحییٰ والی خوبی یہ ہے کہ اگر ان کو غربت سے کا واسطہ پڑ جائے تو غربت کو وہ بہادری سے فیس کریں، فیملی ہوتے ہوئے، رشتہ دار ہوتے ہوئے، عزیز و اقارب ہوتے ہوئے، کسی کے سامنے جو ہے وہ صوفی اپنا دست سوال دراز نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ تو یہ 5ویں خوبی یہ ہے کہ صوفی جو ہے
وہ دست سے سوال دراز نہیں کرتا. یہ حضرت یحییٰ والی خوبی اس کے اندر ہونی چاہیے. چھٹی خوبی اس کے اندر حضرت عیسیٰ والی ہونی چاہیے کہ وہ سیاحت کرے بے سر و سامانی کی حالت میں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک پیالہ ہوتا تھا جس سے وہ پانی پیتے تھے اور ایک کنگھی ہوتی تھی. تو کسی کو دیکھا کہ وہ ہاتھ سے پانی پی رہا ہے تو اپنا وہ پیالہ پھینک دیا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں. اور پھر کسی کو کنگھی کرتے ہوئے ہاتھوں سے دیکھا تو اپنی کنگھی کو بھی پھینک دیا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو صوفی کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ بے سر و سامانی میں بھی وہ اپنی زندگی کو خوشی سے گزار سکے. پھر اگلی کوالٹی حضرت موسیٰ والی صوفی کے اندر ہونی چاہیے کہ ان کا لباس بہت سادہ ہوتا تھا. ساری زندگی انہوں نے اون سے بنا ہوا کپڑا پہنا. تو اگر کوئی صوفی بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنا لباس سادہ رکھنا پڑے گا اور کھدر کا یا اون کا بنا ہوا کپڑا صوفی پہننا پسند کرتے ہیں. فقر و فاقہ میں اتباع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے بغیر صوفی مکمل صوفی نہیں بن سکتا. اللہ کے نبی کئی کئی دن فاقوں سے گزارتے تھے. اگر کوئی مال ہوتا بھی تو اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے, اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتے تھے. حالانکہ اگر ایک اشارہ کرتے تو اللہ پاک ان کے ایک اشارے پر احد کے پہاڑوں کو بھی سونا بنا دیتے, زمین کے خزانوں کو کھول دیتے. اور ان کو آفر بھی کی گئی کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈالیں, لیکن انہوں نے خود فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن روزہ رکھوں اور ایک دن بھوکا رہوں, اور اگر میرے پاس کچھ آئے تو میں اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کر دوں. تو صوفی جو ہے اگر وہ صوفی بننا چاہتا ہے تو اسے فقر اور فاقے والی زندگی گزارنی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اور اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کی, او اللہ آل محمد کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمانا, وما علینا الا البلاغ.